السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين۔ وقال الله تعالى قال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور، صدق الله العظيم۔ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى الحسين بن علي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بناء لا الہ است حسین۔ حاضرین محترم، الحمدللہ آج کی نویں مجلس ذکر شہادت امام حسین علیہ السلام و جمیع شہدائے کربلا اس دوسری منزل میں منعقد ہے، جس کی صدارت آفتاب خطابت حضرت علامہ مولانا سید شجاعت علی سراج قادری دامت برکاتہ العالیہ صدر کل مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت فرما رہے ہیں، اور اس جلسے کی نگرانی مفتی ڈاکٹر حافظ سید شاہ اسماعیل علی قادری بانی امام بخاری ریسرچ سینٹر فرما رہے ہیں۔ حاضرین محترم، ابھی جن اشعار کو میں نے پڑھا ہے وہ اشعار آپ بخوبی جانتے ہیں، یہ اشعار خواجہ اجمیر کے ہیں۔ خواجہ اجمیر کی عقیدت جو ان اشعار میں ظاہر ہو رہی ہے آپ کہیں سنے ہوں گے، کیونکہ مجھے اس کے علاوہ بہت ساری باتیں کرنی ہیں، اس لیے میں صرف اشارہ دیتے ہوئے اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ خواجہ اجمیر وہ ہیں جنہوں نے اپنے خادم ایک کاسا دیا، کاسا دے کر کہا کہ جاؤ انا ساگر سے اس میں کچھ پانی لے آؤ، کیونکہ خواجہ اجمیر پر بھی جب آپ اجمیر تشریف لائے تو پانی بند کر دیا گیا۔ اس وقت پر جو راجہ تھا راجپال، وہ پانی بند کر دیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ اس نے دیکھا کہ خواجہ اجمیر حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ جب تشریف لائے اجمیر، تو اجمیر میں جو کلچر تھا وہ ایک دم ڈیفرنٹ کلچر تھا، کوئی اسلامی کلچر نہیں تھا، تہذیب و تمدن اسلامی نہیں تھا، اور زبان، لوگوں کے احوال، لوگوں کا پہننا اوڑھنا جو بھی تھا وہ ایک دم مختلف تھا۔ اس کے باوجود لوگ خواجہ اجمیر کے پاس ایمان قبول کرتے جا رہے تھے، تو اس نے جب پانی روک دیا تو خواجہ اجمیر نے اپنے خادم کو ایک کاسا دے کے کہا کہ جاؤ انا ساگر سے اس میں کچھ پانی لاؤ۔ تو جب کاسا انا ساگر میں ڈبایا گیا، کاسا انا ساگر میں ڈبایا گیا، جب کاسا ساگر سے نکالا تو سارا ساگر
کوزے میں آ گیا تھا۔ تو خواجہ اجمیر نے کیا بتایا، یہ پیغام کیا، اے یزیدیو تم کیا سمجھتے ہو، میرے دادا میرے نانا حسین پر پانی بن کر کے تم سمجھتے ہو کامیاب ہو گئے؟ ارے نہیں، حسین اپنے اہل بیت کے ساتھ وہاں پر صبر کا امتحان دے رہے تھے۔ مجھے دیکھو، میں نے انا ساگر کو جب اپنے کوزے میں سما لیا ہے تو وہاں پانی کا مسئلہ نہیں تھا۔ حاضرین محترم، امام حسین کس کے شہزادے؟ علی امام منستو، علی امام منستو منم غلام علی، علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جانے گرامی فدائے بنامے۔ حاضرین محترم، یہ جو نسبت ہے جو شعر میں پڑھا ہوں، یہ نسبت ہونے کے بعد پڑھا، نسبت پیدا ہو، نسبت کیسے پیدا ہوتی؟ نسبت، میری نسبت مولا علی سے کیا ہے؟ مجھے الحمدللہ جب میں بحرالعلوم کے گھرانے سے لگا، بحرالعلوم کے علم کی خیرات جب ملی تو ایک نسبت پیدا ہو گئی۔ وہ نسبت کیا ہے؟ حدیثوں کے ذریعے مولا علی سے بھی نسبت ہے، خلافت کے ذریعے مولا علی سے نسبت ہے، اور میں نے جو ارادت کیا ہے اس کی وجہ سے بھی مولا علی سے نسبت ہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مولا علی کی شہزادی سے عقد زواج فرمائے تو جو محفل میں موجود تھے وہ کہنے لگے، اے عمر مبارک ہو، اے عمر دلہن مبارک ہو۔ حضرت عمر فرمانے لگے، اس عمر میں مجھے دلہن لے کے کیا کرنی ہے، میں نے عقد زواج اس لیے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نسبت لگ جائے، اس لیے کہ آقا نے فرمایا روز قیامت ہر نسبت کر جائے گی سوائے میری نسبت۔ حاضرین محترم، ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں، میں نے اپنے بچوں کا نام فاطمہ رکھا، میں نے اپنے بچے کا نام حمزہ رکھا، میں نے اپنے بچے کا نام زین العابدین رکھا، میں نے اپنے بچے کا نام حسنین رکھا۔ اب شیعہ نہیں، میں شیعہ نہیں، 1% بھی نہیں۔ 10 دنوں میں نہ میں نے کالی ٹوپی پہنی، نہ میں نے کالا شملہ باندھا، نہ کالی شیروانی، کالا کچھ نہیں پہنا، اس لیے کہ مجھے علم ہے، امام جعفر صادق کا فرمان ہے کہ یہ دنوں میں کالے کپڑے پہننے سے آپ نے منع کیا، اور آپ نے بتایا کہ جو فل بلیک ڈریس پہنتا ہے وہ جہنمی لباس کی علامت ہے۔ تو پھر میری عقیدت کیسی ہے؟ میری عقیدت ویسی ہی ہے جیسا اللہ فرماتا ہے، میری عقیدت مولا علی سے ویسی ہی ہے جیسی اللہ کے رسول نے فرمایا۔ پھر میری عقیدت کیا ہے؟ میری عقیدت ہے علی امام منست و من غلام ہے، ہزار جانے گرامی فدائے بنامے۔ دعوے تو بہت کرتے ہیں مولا علی کے، مولا علی کے تعلیمات میں بھی چلیے، مولا علی کے دشمن کو ہم برداشت نہیں کرتے، مولا علی کے دشمن کو، اہل بیت کے دشمن کو، دشمنان رسول اللہ کو ہم برداشت نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ ہم اس جماعت میں ہیں جس جماعت کا نام اہل سنت والجماعت ہے، جس کی صدارت آفتاب خلافت فرماتے ہیں۔ حاضرین محترم، ہمارے پاس کمپرمائز نہیں، کیونکہ اللہ جل شانہ فرما رہا وَخِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روک لو ذرا، ان سے کچھ پوچھا جانا باقی، سب کچھ ہو جائے گا، حساب کتاب ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، اس کے بعد روک لیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں ان کو روکو، ان سے کچھ پوچھا جانا باقی۔ مولا کیا پوچھے گا؟ مولا پوچھے گا مولا علی کی ولایت کے تعلق سے، اور یہ بھی سوال ہوگا تمہارے سامنے رسول اللہ کی بے ادبی کی گئی، تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تمہارے سامنے اہل بیت کی گستاخی کی گئی، تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ اگر کوئی کہے گا میرا رشتہ دار تھا، میرا باپ تھا، جو بھی رشتہ بتائے گا وہاں پر اس کی زبان بند کر کے حضرت صدیق اکبر کو پیش کر دیا جائے گا۔ صدیق اکبر کون ہے؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، جو پہلے خلیفہ کا معاملہ کیا تھا؟ آپ کے والد ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ابھی آپ کے والد ایمان نہیں لائے تھے، آپ کے والد کا نام عرفیت سے ابو قحافہ سے آپ معروف اور مشہور ہیں، حضرت ابوبکر کے والد۔
ایک دفعہ حضرت ابوبکر کے والد حضور کی شان میں بے ادبی کر دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں تماچا مار دیا. اس کے بعد جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اللہ کے رسول نے پوچھا یا ابابکر ما فعلتا بی ابیک، اے ابوبکر تم نے اپنے والد کے ساتھ کیا کیا؟ عرض گزار میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد نے آپ کی شان میں بے ادبی کر دی. اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابابکر دوبارہ ایسا نہیں کرنا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اے ابوبکر دوبارہ ایسا نہیں کرنا. حضرت ابوبکر فرماتے ہیں عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، اللہ کی قسم اگر میرے نزدیک تلوار ہوتی تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ وہ میرا باپ ہے، میں دیکھتا کہ یہ گستاخ رسول ہے. یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی. یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی. اسی طرح سے جبرائیل امین اللہ کا احکام لے کر نازل ہو گئے. کیا آیتیں تھی؟ وہ آیتیں تھی آئے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر. اے پیارے تیرے ارد گرد یہ جو صحابہ جو ٹھنڈاتے ہیں، جو تیرے سائے تلے چلتے پھرتے ہیں، اے پیارے جو تیرے اوپر اپنی جانیں نثار کرتے ہیں، یؤمنون باللہ والیوم الاخر، جب اللہ پر ایمان لانے کے بعد اور یوم آخرت پر ایمان لانے کے بعد وہ لوگ ہرگز ان سے محبت نہیں رکھتے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہوتے ہیں. قرآن کی آیتیں وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اے پیارے چاہے وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، او ابناءہم چاہے وہ اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم چاہے وہ ان کے گھر والے کیوں نہ ہو. یہ ہے، یہ محبت ہے. یہ محبت پیدا کریے. الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت میں آفتاب خطابت کی صدارت میں جب کام کرتے ہیں تو ہم کسی سے ڈرتے نہیں، چاہے وہ وقت کا لیڈر ہو، چاہے وہ وقت کا ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو، کوئی ہو. جب خدا اس کے رسول کا خوف دل میں آ جاتا ہے تو پھر وہ خوف ہر خوف کو دل سے نکال دیتا ہے. ہمارے جلسے صدیق اکبر کی فضیلت کے جلسے دبیر پورہ چوراستے پہ ہوتے ہیں اور دبیر پورے چوراستے پہ میلاد النبی کے جلسے بھی ہوتے ہیں. اور یہ شیعہ لوگوں کے جلسے 8 ربیع الاول تک ہوتے رہتے ہیں. ان کے جلسے ہمارا 5واں یا 6واں جلسہ 7واں جلسہ ہمارا دبیر پورے چوراستے پہ ہوتا. اور جب ہم حضرت ابوبکر کی فضیلت بیان کرنے کے لیے بولتے ہیں قرآن اور حدیث سے تو ہم دیکھتے ہیں جب میں بولتا ہوں، جب آفتاب خطابت بولتے ہیں تو یہ کالے کپڑے پہنے شیعہ لوگ گھیر لیتے ہیں مگر کسی کی ہمت نہیں ہوتی. ہماری ہمتیں کیسے بڑھیں؟ ہمارے ساتھ اسٹیج پر جو ہوتے ہیں وہ ہماری باتوں کی داد دیتے ہیں، تب پھر ہم کھل کے بولتے ہیں. ارے کیوں نہ بولیں؟ جس کا ذکر خدا کرے، جس کی تعریف رسول اللہ کرے، اس کی تعریف ہم کیوں نہ کریں؟ یہ کوئی لڑانے والی بات نہیں ہے. آج اہل سنت والجماعت کے علماء کی خاموشی کی وجہ سے خانخواہوں میں جو لوگ ہیں جن کے پاس اپنے بڑوں کا علم نہیں ہے، اپنے بڑوں کا علم ان کے پاس نہیں ہے، انہوں نے اپنے بڑوں کی کتابوں کی تعلیمات کا مطالعہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بے ادبی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہاتھ بتا کر ہم اہل سنت والجماعت ہیں. ارے جو بات بول رہے ہیں اس پہ قائم نہیں ہے. آپ پوچھیں گے وہ کیسا؟ اہل سنت والجماعت اس کو کہتے ہیں جو تمام صحابہ کی اتباع کرے، تمام صحابہ کی پیروی کرے، تمام صحابہ کا عزت اور احترام کرے، وہ اہل سنت والجماعت ہوتا. اگر یہ تمام صحابہ میں سے کسی ایک صحابی رسول کی فضیلت کے اگر منکر ہو گئے تو اہل سنت والجماعت سے نکل جاتے. تم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں
بے ادبی کرنے کے بعد تم سنی کہاں سے باقی رہے؟ حاضرین محترم، یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ لوگوں کو بولنا ضروری ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیے فتنہ پیدا ہو رہا، فساد پیدا ہو رہا۔ کیوں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احادیث میں یہ پڑھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے گلیوں میں گھومتے تھے۔ جب آپ مدینے کے گلیوں سے گزرتے تھے تو آپ یہ کہتے تھے، اے اللہ، آپ یہ کہتے تھے، اے اللہ مجھے 60 ہجری تک نہ پہنچا۔ سبحان اللہ۔ شاید یہاں پہ ملیں گا حاضرین محترم، میں کیوں کر رہا ہوں آپ پوچھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں سے گزرتے، ان کے ساتھ صحابہ ہوتے، تابعین ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ دعا کرتے، اے اللہ میری عمر کو 60 ہجری تک نہ پہنچا، اے اللہ میری عمر کو یا مجھے جو بنو امیہ کے شریر لوٹے ہوں گے، جب ان کی حکومت کا زمانہ آئے گا تو اے اللہ وہ حکومت کو مجھے نہ دکھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ کا انتقال 59 ہجری میں ہو گیا۔ حاضرین محترم، تو یہ جو معاملات ہیں یہ دل کی محبت کے معاملات ہیں۔ اگر آج میں اپنے عقیدے کا اظہار کروں تو کوئی قانون ہے روکے گا؟ پھر میں چپ کیوں رہوں؟ جب میرے سامنے بے ادبی کی بات ہوگی تو مجھے چاہیے کہ میں قوت سے روکوں۔ اگر میرے میں قوت نہیں، میری زمین کا معاملہ ہوں دو، میری گاڑی کا معاملہ، میرے پرسنل ایشوز ہونے دو، لڑ لیتا ہوں، مارتا ہوں، خون خرابہ کرتا ہوں، پی ایس جاتا ہوں، کورٹ جاتا ہوں، جو ہوتا ہے دیکھیں گے بولتے۔ جب دین کا معاملہ آتا تو ایسا، اس لیے اللہ فرمائے گا وَقِفُوهُمْ، ان کو روک لو، ان سے پوچھا جانا باقی۔ حاضرین محترم، یہ جو باتیں ہیں یہ باتیں کرنے کی ہے اور یہ باتوں کے ذریعے ایمان کا شعور پیدا ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیں، جیسا آج کے دور میں غم حسین کو دل سے مٹا دیا گیا، آج غم حسین کیا ہے نہیں معلوم۔ لوگ سوال کرتے ہیں یہ مجلسیں کیوں ہیں، یہ غم حسین کیا ہے، یہ غم حسین کیوں منانا؟ ارے اللہ کے رسول شہادت ہونے سے پہلے غم حسین منائے تو میں امتی ہو کے نہیں کروں؟ اب کیا ہوا اس کا انجام دیکھیے۔ جن کے دلوں میں اہل بیت کی شہادت کا غم ہے ان کے دل روتے ہیں۔ جب ان کے دل امام حسین کی شہادت اور کربلا کے واقعوں کے لیے روتے ہیں تو جب ان کے اپنے مرتے ہیں تو بھی روتے ہیں۔ اب سوال ہوتا، لوگ بولتے حضرت حمزہ سید الشہداء ہیں، حمزہ ابن عبد المطلب، ان کا بڑا مقام ہے، ان کی شہادت لوگ شہادت نہیں مناتے، ان کا دن نہیں مناتے۔ ارے ہم لوگوں کدھر تاریخ پڑھو میاں۔ جب حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لاش مبارک کے قریب تشریف لائے، حضور تشریف لا کے حضور رونے لگے۔ اب حضور سے بڑھ کے کوئی غم منانے والا ہے؟ اگر ساری امت حضرت حمزہ کا غم منائے گی تو حضور نے جو ایک پل کے لیے جو ایک خطرہ آنسو ٹپکا ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا ایمان۔ حاضرین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کے نعش مبارک کے قریب آ کے کھڑے ہو جانا ہی آپ کے لیے کافی ہے، یعنی حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کے لیے کافی ہے۔ پھر کیا بات تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کی شہادت سے پہلے آپ نے آنسو بہائے۔ میں آپ کو آگے بتاؤں، میں بتا رہا تھا علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جانے گرامی فدائے بنام علی۔ اس کا ثبوت میں نے آپ کو دبیر پورے کے جلسے کا بتایا۔ 3 دن پہلے میرالم منڈی میں ذاکر صدیقی صاحب کے مکان میں جلسہ تھا اور ان کے گھر کے بالکل پیچھے شیعہ لوگوں کا علاوہ ہے۔ وہاں پر ہم نے اہل بیت کی محبت
جیسی بیان کرنی ہے بیان کی. اور آپ آفتاب خطابت کے ذریعے اور میرے ذریعے سنیں گے جتنے اعتراضات کے شیعہ اور رافضی کرتے ہیں نا ان کے جواب خود اہل بیت سے ملتا ہے. ان کے سوالوں کے جواب خود اہل بیت اطہار دیتے ہیں. مثال دیتا ہوں میں. جب مباہلے کا معاملہ ہوا تو آپ ہم سب جانتے ہیں مباہلے میں کون کون تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی اور حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب تھے, حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا تھی اور حضرت امام حسین امام حسن علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ سارے تھے نا مباہلے میں. مستند روایات سے یہ بات معلوم ہے کہ مباہلے میں یہ تھے. آپ کے پاس کیا بولتے ہیں ایکٹنگ کریں دیکھیے میری باتوں کو توجہ دیجیے. آج کے دور میں پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. کتابیں کم سے کم سن لیجیے. میں اپنی تعریف نہیں کرتا, بات جب کرتا ہوں تو مستند بات کرتا ہوں. قرآن اور حدیث سے کہ بات سمجھ میں نہیں آئی پوچھ لینا, اب اتنا اختیار ابھی بھی پوچھ سکتے. اب پوچھے تو آپ کی ہمت کا اندازہ ہوتا, بعد میں پوچھے تو وہ آپ کا اندازہ ہوتا. عزیزی محترم, جیسا میں بتا رہا تھا مستند روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ مباہلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے, مولا علی تھے, بی بی فاطمہ الزہرا تھے, حسنین کریمین تھے. یہ بات ثابت ہے, تواتر سے ثابت. تواتر یعنی کئی راویوں کی روایت سے یہ بات ثابت ہے. لیکن اہل بیت کے فرد حضرت جعفر بن محمد الباقر رضی اللہ عنہما, حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں مباہلے میں ابو بکر کے بیٹے تھے, مباہلے میں عمر کے بیٹے تھے, مباہلے میں عثمان کے بیٹے تھے, مباہلے میں علی کے بیٹے تھے رضی اللہ عنہ. یہ بات ہم انکار نہیں کر سکتے. تواتر سے روایت موجود ہے کہ مباہلے میں ادھر باہر ایک بار درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. میں بتا رہا تھا اب اگر یہ جو رافضی ہے نا, یہ رافضی شیعہ لوگ اعتراض کرتے کہ دیکھو مباہلے میں آل رسول تھے. ارے بے شک ہم کبھی انکار کریں, نہ صرف آل رسول تھے بلکہ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے. تو ہم کو معلوم ہوا کہ یہ اہل بیت ہے. کب معلوم ہوا؟ مباہلے کے موقع پہ معلوم ہوا. تو اب اعتراض کرنے والے جب اعتراض کرے کہ مباہلے میں جو موجود تھے وہ اہل بیت تھے, تو اب اہل بیت کے امام, آپ کے میرے امام جعفر صادق فرماتے ہیں, امام جعفر صادق بن محمد الباقر بن علی بن حسین بن علی کرم اللہ وجوہہ, اہل بیت کے امام کیا فرماتے ہیں؟ اے لوگوں صرف اہل بیت کے ہی تھے مت سمجھو, ان کے ساتھ ابو بکر کے بھی بیٹے تھے, عمر کے بھی تھے, عثمان کے بھی تھے اور علی کے بھی تھے رضی اللہ عنہم. جواب کون دے رہے ہیں؟ اہل بیت سے مل رہا جواب. تو یہ جو شیعہ رافضی لوگ ہیں ان کے باتوں میں آگے شک شبے میں نہیں رہنا. یہ بات یقین کے ساتھ رکھنا کہ اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں وہ حق ہیں, وہ قرآن کی روشنی سے ثابت, وہ حدیث سے ثابت ہے. یہ جو اس لیے میری ایک سند ہے مشکات المصابیح کی, اس میں امام عبداللہ ابن مبارک کا قول ہے کہ اہل سنت والجماعت کے پاس
تعویلات نہیں ہے، تعویل کہ ایسا ہوا ہوگا، ایسا ہوا نہیں، وہاں پر قرآن اور سنت ہے اہل سنت والجماعت کے پاس. اور حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں دیگر لوگوں کے پاس تعویلات ہیں، باطل تعویلات ہیں، جھوٹے تعویلات ہیں. دعویٰ کرا صرف اہل بیت تھے، اہل بیت کے فرد نے جواب دیا، اس کا دعویٰ مسترد ہو گیا. ارے بھائی آپ ایسے جلسوں میں آئیے، علماء اہل سنت والجماعت کو سنیے، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. حاضرین محترم، میں بتا رہا تھا علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جانے گرامی فدائے بنام علی. حاضرین محترم، جب امام حسین کا ذکر شروع ہوتا ہے تو امام حسین کا جو ذکر شروع ہوتا ہے وہ مولا علی سے ہوتا ہے، وہ بی بی فاطمہ الزہرا سے ہوتا ہے. اور ان دونوں کا جب ذکر ہم کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں بغیر ذکر ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ان کا ذکر پورا نہیں ہوتا، اور بغیر ام المومنین کے ذکر کے رسول اللہ کا ذکر پورا نہیں ہوتا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو کیسے بلند کیا. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے میں نے تیرے ذکر کو لکا تیری خاطر بلند کر دیا. اب ترجمے کرنے والے ترجمہ کرے، اے پیارے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. غلط ترجمہ. ایک مسجد میں لگا ہوا تھا، اعتراض کر کے سنا دیا میں بولا یہ غلط ترجمہ ہے، نکال دینا. نہیں نکالے تو گناہگار ہوتے. اس میں عربی کے الفاظ کا پورا ترجمہ نہیں ہے. ہم ڈرتے نہیں بھائی، مسجد میں جاؤ، خانقاہ میں جاؤ، روڈ پہ جاؤ، جو بھی ملا جو غلط ہے غلط ہے، مگر تکبر بھی نہیں ہے ہمارے کو، وہ خوف ہے ہم کو. اللہ کے رسول کی حدیث ہے جس سے علم پوچھا جائے اگر وہ مصلحت کے نام پر چھپاتا ہے تو گیا ہوں. مصلحت ہو یا نہ جو ہے بولنا. بہرحال اللہ فرمایا اے پیارے میں نے تیرے ذکر کو تیری خاطر بلند کر دیا. اللہ کے رسول کی خاطر اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اور ایک جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا حدیث قدسی ہے اے پیارے کوئی تیرا ذکر اس وقت، کوئی میرا ذکر اس وقت تک نہ کرے جب تک کہ تیرا ذکر نہ کرے. تو اللہ کے ذکر کو رسول کے ذکر سے جوڑ دیا گیا. تو جب ام المومنین کا ذکر آتا ہے تو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولادیں ہیں اس میں بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی. حاضرین محترم، اللہ جل شانہ نے یہ دونوں کی تعریف کیسے بیان کی، مولا علی کی تعریف اور بی بی فاطمہ الزہرا کی تعریف کیسے بیان کی. یہ موقع ہے اہل بیت کی تعریف کا، اس لیے ان کی تعریف بیان کرتا ہوں. ورنہ حضرت ابو بکر کی بھی شان میں کئی آیت قرآن میں ہیں. حضرت عمر کے متعلق تو یہ ہے کہ آپ کے ارادے کے مطابق، آپ کے گمان کے مطابق، حضرت عمر کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کئی آیتیں نازل کیا. حضرت عثمان کی تعریف ہے، مولا علی کی تعریف ہے. میں استقبال کرتا ہوں سید مظفر الدین خادم صاحب کا. آئیے تشریف لائیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. شب عاشورہ ہے، تھوڑا سا وقت دینا ہے. میں وقت دیکھتے ہوئے اپنی تقریر کو سیکھوں گا کیونکہ اپنے محلے والے باخر بھائی کو جانتے کہ ایک الیکٹریکل کانٹریکٹر ہے. ارے انہوں ٹیکنیکل آدمی ہے، انہوں کہنے کیا ہے بھائی سنو کیا ہے ہونا چاہیے نا. اپنے لوگوں میں بولے تو معلوم ہوتا. شہر میں لوگ جانتے ہیں کبھی بات بھی تو ارے آپ ہی سے باخر بھائی. یہ سب آفتاب خطابت کی صحبت کا اثر ہے. میں شکر گزار ہوں آفتاب خطابت کا کہ مجھے ایک اسٹیج ملا، اور آفتاب خطابت بھی ہماری خانقاہ کے
ہیں، اور میں بھی الحمدللہ خانقاہ بہرالعلوم کے خانقاہ کا خادم تو نہیں بولتا کیونکہ ہم نے کچھ کیا تو وہاں پہ صاف بات ہے، بس علم حاصل کر لیے ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ میں بتا رہا تھا مولا علی کی اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تعریف اللہ نے قرآن شریف میں کیسے بیان کی۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں مرج البحرین یلتقیان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ جل شانہ، اگر آپ اس کا ترجمہ دیکھیں گے تو اس کا ترجمہ بھی ملے گا، تفسیر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا۔ تفسیر یہ ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے مرج البحرین یلتقیان، وہی ہے جس نے دو بحر کو گزار دیا تاکہ وہ آپس میں ملے۔ ایک اور مقام پر سورہ فرقان میں اللہ فرماتے ہیں، یہاں پر مرج البحرین یلتقیان میں یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ اللہ نے یہ دو بحر کو نکالا تاکہ وہ آپس میں ملے۔ اے اللہ، یہ بات کچھ لوگوں کے ذہن میں واضح طور پہ نہیں آ سکی، تو پھر اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، وہی ذات ہے اللہ کی جو دو بحر کو بہایا، دو بحر کو اللہ نے جاری کیا تاکہ وہ آپس میں ملے۔ تو اس کی تفسیر کیا آتی ہے؟ ایک بحر جو چلی وہ بحر ولایت علی ہے، جذباتی بات نہیں ہے، تفاسیر پڑھیے میں تمہیں سے پوچھیے، میں نکال کے بتاتا ہوں۔ بھائی یہ عقیدت کہاں چلی گئی؟ عقیدت کو تقسیم کر دیا گیا۔ یہ امت کے علماء کا یہ ظلم ہے، روز قیامت پوچھا جائے گا۔ جو حقیقتیں اپنے سنیوں کو بتانی تھی ڈر گئے، ارے کہیں شیعہ تو نہیں ہو جائے گا، ارے شیعہ کیسا ہوں گا، آج کے شیعہ کو دیکھ کے تو شیعہ ہوں گا بول رہا۔ ارے اپنے اسلاف کو دیکھو، امام نسائی جن تک میری اور خلیل بھائی کی حدیث کی سند جاتی ہے 24 واسطوں سے، میرے اور ان کے استاذ محترم حضرت محمد عباس علمبردار صدیقی، اللہ ان کو صحت دے، عافیت دے، آمین، ان کے ذریعے امام نسائی تک ہماری سند جاتی ہے۔ امام نسائی نے مولا علی کی مناقب میں جب 40 حدیثیں لکھی تو سارے لوگوں نے کہا کہ یہ شیعہ ہے، اور آپ کو تکلیفیں دی گئی۔ اس کے بعد جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ کو لا کے صفا مروہ کے درمیان میں دفن کر دیا گیا۔ تو ہمارے اسلاف میں تو محبت اہل بیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ امام شافعی فرماتے ہیں اہل بیت کی محبت امت پر فرض ہے۔ یہ امام کا فقہ نہیں ہے، امام قرآن کی آیت لے کے بتاتے ہیں، میں آگے بتاؤں گا۔ حاضرین محترم، میں بتا رہا تھا مرج البحرین یلتقیان، دو بحر چلے، ایک بحر بحر ولایت کی چلی جو مولا علی سے تھی، اور یہ ولایت کے امام اول ہیں۔ ان کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، یہ امامت کے پہلے امام مولا علی کرم اللہ وجہہ ہے۔ آپ سے جب امامت چلی تو امامت کا اختتام امام مہدی تک جائے گا، یہ امامت ہوئی۔ تو پھر خلافت کیا ہے؟ خلافت شروع ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق سے خلافت شروع ہوئی اور مولا علی تک چلی، اور یہ خلافت صبح قیامت تک چلے گی۔ آپ پوچھیں گے کیسا؟ تو قرآن کی آیت ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر ایک کو اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ تو اس تفسیر کرتے ہوئے تفسیر میں یہ بتاتے ہیں کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم حدیث حاصل کیے ہیں، روز قیامت تک جو لوگ علم حدیث کیا تحفظ کریں گے، علم حدیث حاصل کریں گے، جو روایت جو سلسلہ حضور تک جن کا جڑا ہوا رہے گا، روز قیامت وہ حضور کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اور یہ بھی ہے حضور کے خلیفہ وہ بھی ہیں جو حدیث کا علم رکھتے ہیں، حدیث پہنچاتے ہیں۔ حاضرین محترم، مرج البحرین یلتقیان، ایک بحر ولایت علی چلی اور دوسری جو بحر چلی وہ طہارت و پاکیزگی کا منبع بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بحر تھی، جس کو قرآن میں کہا گیا
دو بحریں چلی اور وہ جب آپس میں ملی، اب اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اے دنیا والوں، میں نے تمہیں علی دیا، فاطمہ دیا، جب وہ دو آپس میں ملے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ کی نعمت ہے کہ ہم کو اللہ نے مولا علی دیا اور بی بی فاطمہ الزہرا دیا۔ پھر اس کے آگے جذباتی بات نہیں ہے، ایمان کو مضبوط کریے، پھر حدیثوں کو دیکھیے، قرآن کی تفسیر دیکھیے۔ میں وہی حدیثیں اور قرآن کی تفسیر بتاؤں گا جو اہل سنت والجماعت سے ثابت ہے۔ حاضرین محترم، اس کے بعد میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے بینہما برزخ لا یبغیان، وہ ان کے درمیان میں ایک ایسا پردہ حائل ہے جو ایک دوسرے پر غلبہ نہیں رکھتا ہے۔ اب اس کی مثال پھر دنیا کی طرف آتے ہیں۔ وہ جو دو سمندر ہیں نا، ایک سمندر کا ایک حصہ ایسا ہے جس کا پانی بلو ہے، ایک پانی ایسا ہے جس کا سفید ہے۔ یہ دو پانی آپس میں ملتے ہیں، جب اوپر سے دیکھتے ہیں، کچھ دن پہلے ویڈیو آئی تھی، اس میں صاف دکھائی دے رہا تھا، لوگ جیسے جیسے قریب ہو رہے تھے ایک دوسرے کو بول رہے تھے دیکھو دیکھو بول کے، اوپر سے دیکھا گیا سمندر کا ایک حصہ ایسا ہے جہاں بلو ہے پانی کا رنگ، جہاں وائٹ ہے، یہ دو پانی آپس میں ملتے رہتے، لیکن بلو پانی زیادہ مل کے وائٹ میں نہیں مل جاتا، اور یہ سفید پانی بلو میں نہیں ملتا، دونوں اپنی جگہ ہیں، ملتے ہیں الگ ہوتے ہیں، ملتے الگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ایسے موقع پر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ قدرت ہے اللہ کی۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یخرج منہما لؤلؤ والمرجان، جب یہ دو آپس میں ملے تو ان سے ایک لولو نکلا اور ایک مرجان نکلا۔ یہ لولو اور مرجان کیا ہے؟ جب بارش ہوتی نا تو سیپی اپنا منہ کھولتی ہے، جب وہ سیپی میں خطرے بارش کے پڑتے ہیں تو موتی بنتا ہے، کچھ سیپی میں لولو بنتا ہے، کچھ سیپی میں مرجان بنتا ہے، اور بھی موتی بنتے ہیں۔ یہاں پر جو ذکر ہے وہ لولو اور مرجان کا ہے۔ لولو سرخ رنگ کا ہوتا ہے، مرجان سبز رنگ کا ہوتا ہے، لولو لال رنگ کا ہوتا ہے اور مرجان ہرے رنگ کا ہوتا ہے۔ علماء نے اس کی تفسیر میں، اس کی تعبیر میں یہ بتایا کہ یہ باہر سے جب یہ دو باہر ملے تو لولو نکلا اور اسی سے مرجان نکلا، تو مولا علی اور بی بی فاطمہ الزہرا کا جب عقد نکاح ہوا تو آپ کی اولاد میں جب حسین پیدا ہوئے تو وہ لولو کی طرف ہے، اور جب مرجان حضرت حسن کی طرف کہا گیا ہے، اس لیے کہ امام حسن کو زہر دیا گیا اور امام حسین کی جب شہادت ہوئی تو آپ کا خون بہا جو لال۔ حاضرین محترم، یہ ہے فضیلت مولا علی کی اور بی بی فاطمہ الزہرا کی، حسنین کریمین کی۔ اور بھی فضیلتیں آئی ہیں، وقت اتنا نہیں ہے، لیکن آپ کو اہل سنت والجماعت کے اسٹیج سے ایسا علم دیا جائے گا اور ایسا علم دیا جاتا ہے عرصہ دراز سے کہ لوگ اپنے عقیدے میں پکے ہوتے ہیں اور علم لے کے اٹھتے ہیں، کیونکہ یہ بحر العلوم سے وابستہ ہیں، بحر العلوم کے علم کی خیرات جو ملی ہے وہ تقسیم کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، جن آیت کو میں نے اپنے خطبے میں پڑھا ہے وہ آیت ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ تو مولا علی اور بی بی فاطمہ الزہرا حسنین کریمین کی بات ہو گئی۔ اب امت کے لیے کیا ہے؟ اب امت کے لیے کیا ہے؟ اے اللہ، آپ نے ان کی شان اور ان کی تعریف تو بیان کر دی، پھر ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے پیارے، آپ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں جو کچھ قرآن پہنچایا ہے، جو کچھ توحید پہنچائی ہے، جو رسالت پہنچائی ہے، اور جو رسالت تم کو دی ہے اور جو نبوت دی ہے، جو شریعت کے احکام تم کو دیے ہیں، اس پر میں کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ تو پھر اس سے پہلے کیا بتایا گیا
اس سے پہلے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. حاضرین محترم، اس آیت کو سمجھنے کے لیے آئیے پھر ہم حدیث شریف کی طرف آتے ہیں. ہم حدیث شریف کی طرف آتے ہیں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اہل بیت کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ آقا فرمائیے تاکہ ہم اس پر عمل کریں، اس پر ایمان رکھیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے وہ شہادت کا درجہ پاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ پوری حدیث سنانے کے بعد ایک سوال کرتا ہوں، جواب دینا آپ کا فرض ہے، آپ پر واجب ہے. یہ حدیث شریف میں 9 بشارتیں آئی ہیں، آپ گنتے جائیے. پہلی بشارت ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے وہ شہادت کا درجہ پاتا ہے. سبحان اللہ. دوسری بات، جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے ماتا تائبا، ارے اس کو توبہ نصیب ہوتی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اس کے بعد مرتا ہے. سبحان اللہ. جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے سبحان اللہ ماتا مغفورا لہو. سبحان اللہ. مرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے، مرنے سے پہلے ملک الموت اس کو بشارت دیتا ہے جنت کی، پھر منکر نکیر. سبحان اللہ. کتنے ہو گئے؟ نہیں گن رہے، 4 ہو گئے. 5ویں بات، جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے اس کو فرشتے خبر میں 2 دروازے کھولتے ہیں. حاضرین محترم، ایک دروازے کے بارے میں تو سنا ہے. کیا سنے؟ وہ جو سوال ہے نا، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا. ہم اکثر یہ باتیں بتاتے ہیں لیکن آج وقت اتنا نہیں رہتا. جو اللہ اللہ بول کے پیدا ہوتے کان میں اللہ اکبر کی ندا دے دی گئی، مرنے سے پہلے تلقین کی گئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب اس سے سوال نہیں ہوگا. کس سے ہوگا؟ جو خدا کچھ نہیں مانتا اس سے پوچھیں گے اب بول، مر کے خبر میں آ گیا، اب دنیا میں تو خدا کس کو مانتا تھا، اب بول. سمجھ میں آئی بات؟ ہمارے سے نہیں ہے سوال. دین، ارے دین پہ پوری زندگی گزار دیا، پھر دین میں سے پوچھیں گے. فرشتے نہیں. نبی، من نبی ہوگا، ارے پیدا ہوتے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ سکھا دیا گیا، مرتے وقت بولا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. چاکنی کے وقت تشریف لانا، زندگی بھر بولتا رہا، اور جس کی قبول ہو گئی ان کے پاس آقا تشریف لائے. اب پوچھیں گے نبی کون ہے؟ اب پوچھیں گے نبی کون ہے؟ ارے نہیں، تو پھر کیا پوچھیں گے؟ پوچھیں گے ماذا کنت تقول فی حق ھذا رجل محمد. آئے مر کے آنے والے، دنیا میں بہت جی گیا، بہت زبان درازی کر لیا، اب مر کے خبر میں آ گیا، اب بول یہ جو محمد تشریف فرما ہے، یہ جو محمد ہے، ان کے بارے میں دنیا میں کیا بولتا تھا، اب بول. ہمارے ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، سید شاہ اسماعیل علی قادری صاحب، آپ میری بات کی تصدیق کریں گے. اس کا ترجمہ سیدھا یہ ہے، ماذا کنت تقول، پاسٹ کے بارے میں، گزرے ہوئے وقت کے بارے میں پوچھا جا. ماذا تقول، کیا بولتا تھا، اب بول یہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو کہے گا میں ہر جگہ سے کہتا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ میرے آقا ہیں، ان کے لیے میں سلام پڑھتا تھا، ان کے لیے میں درود پڑھتا تھا. ارے یہ بغیر دیکھے آقا کا تصور
اپنے دماغ میں بٹھا کر عرض کرتا تھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. میرا تصور ملڑ کی تعلیم میں بیٹھ کر یہ تصور ہوتا تھا روز رسول کے سامنے ہوں, آنکھیں بند کر کے کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. ارے یہ میرے وہی آقا تو ہیں, پہچانے گا کیسا ہے؟ ارے میں نے سنا تھا آقا کا چہرہ منور ہے. جب خبر میں تشریف آوری ہوئی تو جب میری آنکھیں کھلنے کا وقت آیا, جب فرشتے اٹھاتے تھے اے مردے اٹھ تیرے سے پوچھا جانا ہے, جب آنکھیں کھولا تو دیکھا خبر اندھیری تھی, تو میں سمجھا مغرب کا وقت ہے, نماز کا وقت ہے. میں کہنے لگا دعونی اصلی, اے فرشتوں ذرا چھوڑ دو نماز پڑھنے کو. کیوں؟ مغرب کا وقت نظر آنے لگا. کہنے لگا اے فرشتوں چھوڑ دو ذرا نماز پڑھنے کو. دعونی اصلی, نماز کا بھی ترجمہ صلاۃ, صلاۃ کا ترجمہ درود بھی. جب میں اٹھ رہا تھا میری خبر اندھیری تھی, میں آنکھ کھولا تو ایک ایسی ذات کو دیکھا جس کے نور نے میری خبر کو روشن کر دیا. اب میری امید بن گئی اس روشنی میں میری قسمت بھی جاگ جائے گی, میرا مقدر بھی منور ہو جائے گا. تو بے ساختہ میں نے فرشتوں سے کہا دعونی اصلی, اے فرشتوں مجھے چھوڑو, میرے آقا تشریف لائے ہیں, درود پڑھنے دو, میرے آقا پہ سلام پڑھنے دو. دعونی اصلی, مجھے چھوڑو آقا پر سلام پڑھنے دو, چھوڑو مجھے آقا پر درود پڑھنے دو. جب یہ پہچان ہو جائے گی, جب یہ پہچان ہو جائے گی تو فرشتے کہیں گے اے جواب دینے والے, تیرے جواب نے تیرا ٹھکانہ جہنم سے بدل کر جنت کر دیا ہے, لے تیرے لیے ہم جنت کا دروازہ کھول دیتے ہیں. آپ سمجھتے ہوں گے یہ جذباتی باتیں ہیں. آئیے پھر ہم دلیل دیتے ہیں, اور ہم ایسے استاد محترم کے پاس پڑھے ہیں جو بلا دلیل کے بات نہیں کرتے, اور ایسی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں بلا دلیل کے نہ تھیوری بولتے ہم, نہ پریکٹیکل بولتے. ہمارا پریکٹیکل لوگوں سے سنو وہی چھے, تھیوری وہی چھے, دل کے اندر وہی, دل کے باہر وہی, زبان پہ وہی چھے, آنکھوں میں بھی وہی چھے. حاضرین محترم, حضرت عمر ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں, آقا پوچھتے ہیں اے عمر وہ وقت تمہارے لیے کیسا ہوگا جب ملک الموت آ کر تمہاری روح کو قبض کر لے گا, تمہیں غسل دے کر, تمہیں کفن دے کر, تمہاری نماز پڑھا کر جب خبر میں دفن کر دیا جائے گا, اس کے بعد منکر نکیر آ کر جن کا خط آسمان تک ہوگا, جن کے بال زمین کو لگتے ہوں گے, جن کی آنکھ سے انگار کی چنگاریاں نکلتی ہوں گی, ایسے وقت میں تمہارا کیا حال ہوگا؟ حضرت عمر عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو نسبت آج میری آپ کے ساتھ ہے, جو میرا تعلق آج آپ کے ساتھ ہے, یا رسول اللہ کیا وہ تعلق خبر میں بھی باقی رہے گا؟ آقا نے فرمایا ہاں اے عمر وہ تعلق خبر میں بھی رہے گا. تو حضرت عمر عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ وہ فرشتوں کو جواب دینے کے لیے آپ ہی کافی ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حسین, نعرہ غوث, نعرہ خواجہ, فیضان بحر العلوم. حضرین محترم, یہ ہے عقیدہ, یہ تعلق تھا رسول اللہ کے ساتھ. آج اس تعلق کو ایک دوسرے زاویے سے توڑ دیا گیا, جس کی وجہ سے ہم لاکھ دعائیں کر لے, درود شریف پڑھے, بہت کچھ کرے, ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ قابل قبول ہے یا نہیں, لیکن ہم کو وہ جستجو چھوڑنا نہیں. میں بتا رہا تھا ایک دروازہ تو رسول اللہ کی پہچان پر خبر میں کھلے گا, دوسرا جو دروازہ کھلے گا وہ اہل بیت کی محبت کی بنا پر کھلے گا. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا من مات علی حب آل محمد
جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے فتح لہ بابان من الجنہ فی خبرہ، جنت سے 2 دروازے اس کی خبر میں کھول دیے جائیں گے۔ اس کے بعد کی بشارت رسول اللہ نے فرمایا من مات علی حب آل محمد، جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے اس کی خبر کو اللہ تعالی رحمت کے فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ اس کی زیارت کے لیے رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ تو آج بحر العلوم کی زندگی پوری اہل بیت کی محبت میں گزری ہے۔ جب ہم جا کے وہاں پہ دعا کرتے ہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے یہاں رحمت کے فرشتے موجود ہیں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں اور رحمت کے فرشتے آمین کہتے ہیں تو ہماری دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ بات صرف اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں نہیں ہے، یہ کتاب ایک کتاب تحفۃ الذاکرین جو شوکانی کی ہے۔ شوکانی اہل حدیثوں کے امام، ان کی اپنی کتاب میرے پاس موجود ہے۔ الحمدللہ مکے میں ایک کتابیں ڈھونڈ کے لیتا تھا، اور یہ فیض تھا ڈاکٹر پروفیسر مجدد دین و ملت علامہ طاہر القادری صاحب کا۔ اور الحمدللہ جب طاہر القادری صاحب حیدرآباد آئے، میں اور ابرار بھائی ہماری ان کے سیشنز کو اٹینڈ کیے، میری انٹری تھی وہاں پہ، اس لیے میرے کو سند ہے علامہ طاہر القادری صاحب سے الحمدللہ۔ مکے کے جو شیخ ہیں ان سے بھی سند ہے، اور عباس پاشا سے بھی سند ہے میرے کو، صحاح ستہ کی اور بھی کتابوں کی میرے پاس تحفۃ الذاکرین موجود ہے۔ اس میں شوکانی نے یہ بات کو لکھا ہے کہ صالحین کی خبروں کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک باب پانا انہوں نے، اس میں حدیثوں کو لائے، تو بتا یہ رہا تھا کہ جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خبر کو زیارت گاہ رحمت کے فرشتے بنا دیتے۔ یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد میں 8ویں بات، آپ کو یاد نہیں ہوتی، مجھے تو یاد ہے کرتی۔ 8ویں بشارت کیا ہے؟ 8ویں بشارت یہ ہے جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے فرشتے اس کو سجا دھجا کر جنت میں ایسے لے جائیں گے جیسے دلہن کو سجا دھجا کر اس کے شوہر کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ یہ ہے ترجمہ ایگزیکٹ، نہ اس میں کمی ہے نہ زیادتی۔ یہ 8 ہو گئے۔ یہ 8 بشارتیں آپ دارالشفا میں سنتے ہوں گے، پنج شاہ میں سنتے ہوں گے، شیعوں کی مجلسوں میں سنتے ہوں گے بے شک، لیکن 9ویں بشارت نہیں بتاتے ہوتے۔ 9ویں بشارت بتاتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نور الابصار میں حدیث موجود ہے، اور یہ نور الابصار صاحب کتاب نے اس کو اخذ کیا ہے فخر الدین رازی علیہ الرحمہ کی تفسیر سے، اور تفسیر قرطبی سے انہوں نے ریفر کیا ہے، اس میں موجود ہے۔ 9ویں جو بشارت ہے، آقا فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات علی السنتی والجماعت، جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے وہ سنت والجماعت پہ مرتا ہے۔ موجود ہے الفاظ، پڑھیے نا بھائی۔ مکے میں ہمارے دھنیا صاحب تھے، ہم لوگ مکبر کے پیچھے بیٹھتے تھے، حیدرآباد کے بعض لوگ آگے گھس لیتے تھے ہمارے سے، یہ کیسا وہ کیسا، تو ان کو جتنا سمجھانا ہے سمجھاتے تھے۔ نہیں تو ہماری جیب میں سیکٹوں کے بس کے ٹکٹاں ہوتے تھے، وہ ٹکٹوں کے پیچھے لکھ کے دیتے تھے یہ کتاب کا نام ہے، یہ پیج نمبر ہے، تم جا کے پڑھو، اگر غلط ہے تو ہم تمہارے میں مل جاتے، لکھ کے دیتے تھے۔ اتھنیا کو یاد ہوں گا، وہ جدہ سے ایک آیا تھا، بعد میں آتا تھا جمعہ کے دن طواف کرنے، ہمارے سے نہیں ملتا تھا۔ اور بعض موقع ایسے آئے کتاب نہیں، وہ آپ اپنا ترجمہ کر رہے ہیں، ارے جو لکھا وہ اس ترجمہ کر رہے ہیں، اپنا کیا کر رہے ہیں، لے جا کتاب دے دیتے تھے، انہیں پڑھ لے کے 8 دن کے بعد میں لاگے کیا ہوا میاں، نہیں مگر وہ ایسا ایسا نہ ویسا، جو ہے ویسی یہ چلتی تھی۔ پوچھو دھنیا سے ہمارے، الحمدللہ جہاں گئے ہیں سنیت کا کام کرے ہیں، ڈٹ کے کرے ہیں۔ تو
بتانا یہ مقصود ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا مرنا سنت و جماعت پہ ہو گیا. تو اب اس کو سمجھیں گے کیسا؟ اس کو سمجھیں گے کیسا؟ ایسا سمجھیں گے سنت پہ مرا. کیسا مرا سنت پہ؟ اللہ کے رسول نے جو فضائل اہل بیت کے بیان کیا ہے اس کو میں نے تسلیم کیا تو میں سنت کی پیروی کرا. علل جماعت صحابہ کی جماعت پہ مرا. تو صحابہ کی جماعت پہ کیسے مرا؟ تو میں نے صحابہ کو دیکھا کہ وہ اہل بیت کا ادب احترام کیسے کرتے تھے. میں نے اس کو ایمان لایا, میں نے ان کے عمل پر ایمان لایا تو سنت والجماعت پہ مرا. میں نے کیا سنا؟ آدمی کو آفتاب خطابت کی اجازت ہے. شب عاشورہ ہونے سے تھوڑا سا میں وقت دوں گا مگر میں آپ کو بور ہونے نہیں دوں گا. مغلطے کے آگے کہتے ہم لوگ ہماری وین پہ غوث اعظم کا جھنڈا لگا لیتے, یہاں سے وہاں تک شیروانی میں 2 ہاتھاں ڈال کے. ابرار بھائی کو معلوم 1.5 گھنٹہ ایک صاحب تقریر کرے, 1.5 گھنٹہ ایک صاحب تقریر کرے, لوگ ٹس سے مس نہیں ہوئے.